بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وابن اوعرب ما کا از قد اجریا واختر بنا مطلوب فعل بنیا وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب ومن بنا فلن يفند. تقدم ان الاسماء المضافة الى الجملة على قسمين، احدهما ما يضاف الى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إليها جوازا. وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء وظف إلى جملة فعلية صدر بماضي أو جملة فعلية صدر بمضارع أو جملة اسمية. بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ مضاف جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مضاف کبھی جو ہے جملے کی طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جملہ جو ہے کیا ہوتا ہے، جملہ کبھی اسمیہ ہوتا ہے اور کبھی فعلیہ ہوتا ہے. آج جو اسی حوالے سے بیان کرنے لگے کہ وہ اسما کے جو اسم کے جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اس جملے میں کیا ہے، کبھی جو ہے وہ جملہ کبھی معرب ہوتا ہے اور کبھی جو ہے کیا ہے وہ جملہ مبنی ہوتا ہے. یہ کب اور کہاں ہوتا ہے، اس کو اس حوالے سے بیان کرنے لگے. اور انشاءاللہ کہہ رہے تقدم ان الاسماء المضاف الى جملۃ علی قسمین. یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ اسما جو کہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. احدہما ما یضاف الى جملۃ لزوما، ایک وہ قسم ہے کہ جو جملے کی طرف مضاف تو ہوتے ہیں لیکن لازماً، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ مضاف کہ جو ہمیشہ جملے کی طرف ہی مضاف ہوتے ہیں، مفرد نہیں ہوتے. والثانی ما یضاف الیہ جوازا، اور دوسری وہ قسم ہے کہ جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں لیکن جوازاً ہے، یعنی مفرد ہو سکتے ہیں اور جملے کی طرف بھی ہو سکتے ہیں. واشار فی هذین البیتین، ان دونوں بیت مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ الی ان ما یضاف الجملۃ جوازا یجوز فیہ الاعراب والبناء. دوسری قسم جو کہ جملے کی طرف جوازاً اضافت ہوتی ہے جس کی، ہاں، اس میں یہ ہے کہ وہ جملہ کبھی معرب بھی ہوتا ہے اور کبھی مبنی ہوتا ہے. سواء اضیف جملۃ فعلیہ، ٹھیک ہے، اب یہ چاہے وہ جملہ فعلیہ کی طرف ہو، اور جملہ فعلیہ میں بھی چاہے صدرت بفعل ماضی او جملہ فعلیہ صدر بفعل مضارع، ٹھیک ہے. اب وہ چاہے جملہ فعلیہ مضارع سے شروعات ہوئی ہو یا پھر ماضی سے شروع ہوئی ہو، یا پھر جملہ اسمیہ. ھذا یوم جاء زید، ٹھیک ہے، یہ مثال اس بات کی طرف کہ یوموں کی اضافت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ اس جملہ فعلیہ تھے جس کی ابتدا جو کیا ہے فعل ماضی سے ہوئی ہے. دوسری مثال ویوم یقوم امر، جملہ فعلیہ ابتدا جو کیا ہے مضارع سے ہوئی ہے. او یوم بکر قائم، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. تینوں مثال. وہذا مذہب الکوفیین، یہ جو کیا ہے کوفیین کا مذہب ہے. وتبعهم الفارسی والمصنف، ٹھیک ہے. لیکن المختار فیما اذا اضیف الى جملۃ فعلیہ صدر بفعل ماضی البناء. لیکن تو یہاں پر کیا ہے اس والے میں دیکھیے تو اس نظر میں کیا ہے کہ وہ جملہ فعلیہ معرب بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہے وہ مبنی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ شارح کہ ہمارا اختیار یہ ہے کہ وہ جملہ فعلیہ کہ جس کی ابتدا فعل ماضی سے ہوئی ہو وہ کیا ہے وہ مبنی ہوگا. لیکن مختار فیما اضیف الى جملۃ فعلیہ صدر بفعل ماضی البناء وقد روى بالبناء والاعراب على قوله، ٹھیک ہے. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس جملے فعلیہ کی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس خود مضاف کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مضاف کبھی معرب ہوتا ہے اور کبھی مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وقد روى بالبناء والاعراب، بنا اور اعراب دونوں کی روایت کی گئی ہے. قوله الا حین عاتبت المشیبہ علی الصبا، بات انشاءاللہ الا حین پڑھا گیا ہے اس بنا پر کیا کہ عاتبتو، چونکہ یہ فعل ماضی اور فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، بات انشاءاللہ. او بفتح نون حین البناء وکسر علی الاعراب، اگر فتحہ پڑھیں گے بات انشاءاللہ تو گویا کہ مبنی علی الفتح ہینا کو، اور اگر کسرہ پڑھنا چاہے تو یا گویا کہ اعراب کے ساتھ ہے، بات انشاءاللہ. تو یہ اس سے کہ کون سے مثال ہے، یہ اوپر والے مذہب کی مثال ہے، مصنف کی اور کوفیوں کی، بات انشاءاللہ. وما وقع قبل فعل معرب او قبل مبتدا فالمختار فی الاعراب، ٹھیک ہے. لیکن وہ مضاف، ٹھیک ہے، کہ جو مبتدا یا معرب کے سے پہلے واقع ہو تو اس میں تو بہرحال یہ طے ہے کہ مضاف کیا ہوگا، ہمیشہ معرب ہی ہوگا، واضح انشاءاللہ. ہاں، ماضی میں کیوں ہو گیا تھا مبنی، وہ اس لیے کہ چونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. وَيَجُوزُ الْبِنَاءُ
ہاں فالمختار فی الاعراب و یجوز البنا. ہاں دو صورتیں ہیں لیکن ہم نے اختیار کیا اعراب کو اور بنا بھی جائز ہے. وہاں زمان قولہ ومن بنا فلن یفند. یہ جو مصنف نے اوپر بیت میں کہا آخر سب سے لاسٹ میں ومن بنا فلن یفند ان شاء اللہ کہ جب فعل جب وقیل وقبل فعل معرب اور مبتدا اعرب. ٹھیک ہے اگر مضاف واقع ہو معرب اور مبنی مبتدا سے پہلے تو اس کو کیا کریں گے مصنف کہ عارب وہ اعراب ہوگا اس کا یعنی معرب ہوگا. ومن بنا فلن یفند لیکن جائز ہے کیا کہ مبنی بھی ہو یعنی بس جس نے مبنی کہا ہے فلن یفند فلن یغلط اس نے غلط نہیں کہا. ومن بنا فلن یفند اے فلن یغلط اس کو غلط نہیں ٹھہرائیے بلکہ یہ بھی جائز ہے. جی فعل مضارع کے اکثر صیغہ معرب ہے. ہاں خاص کچھ ہے جی. وقرئ فی السبعۃ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم بالرفع علی الاعراب وبالفتح علی البناء. اس کو یوم بھی پڑھا گیا اور یومو بھی پڑھا گیا ہے. ان شاء اللہ اگر فتح کے ساتھ ہے تو کیا علی البناء ہوگا اور ضمہ کے ساتھ جو کیا ہے یہ کیا ہے علی اعراب ہے. ھذا مختارہ المصنف. ان شاء اللہ. ومذهب البصريين انه لا يجوز في موضع فعل جمله فعليه صدرت بمضارع او الى جمله اسميه الا الاعراب. دیکھیے بصری نے کیا کہا انہوں نے کہا دونوں صورتیں جائز ہیں. بصری کہتے ہیں کہ نہیں اگر مبتدا اور معرب سے پہلے ہے ٹھیک ہے تو اس میں فقط اعراب ہوگا بنا کو آپ جائز نہیں ٹھہرا سکتے. ولا يجوز البناء الا فيما اذا يضيف الى الجمله الفعليه صدرت بماضي. ہاں اور یہ مبنی کب ہوگا بس ایک صورت ہے مبنی ہونے کی وہ جب وہ جملہ فعلیہ سے پہلے واقع ہو اور وہ جملے فعلیہ کی ابتدا فعل ماضی سے ہوئی ہے. چونکہ فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہیں لہذا یہ بھی مبنی ہوگا. بات واضح ہوئی ٹھیک ہے. اس کو اگر مشجر بنا لیجیے گا تو آسانی سے بات واضح ہو جائے گی. ھذا حکم ما یضاف الی الجملۃ جوازا واما ما یضاف الیہا وجوبا فلازم للبناء. ٹھیک ہے لشبہ بالحرف فی الافتقار الی الجملہ کحیث و اذ و اذا. یہ تو حکم اس کا تھا نا اس مضاف کا تھا کہ جو جملے کی طرف جوازن کیا ہے مضاف ہو. لیکن اگر کوئی ایسا کلمہ ہے کہ جو جملے کی طرف کیا ہے وجوباً مضاف ہوتا ہے واضح انشاءاللہ تو ہاں تو اس میں آپ کے لیے ایک ہی صورت ہے وہ کیا ہاں کہ وہ ہمیشہ بنا ہو مبنی ہوگا. اچھا مبنی کیوں ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں اس کی مشابہت ہوگی کس سے حروف سے. جس طریقے سے بعض حروف ہیں ٹھیک ہے کہ جو ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں واضح انشاءاللہ اور جملے کے محتاج ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی ہے واضح انشاءاللہ. لہٰذا یہ ہمیشہ مبنی ہوگا. لشبہ بالحرف فی الافتقار الی الجملہ کحیث و اذ و اذا. بات واضح انشاءاللہ. بیت پڑھے مصنف کی وابن وعرب ما کا اذ قد اجریا. ہاں یعنی مبنی پڑھیے یا معرب پڑھیے کب ما کا اذ قد اجریا جیسا کہ اذ میں اس سے پہلے جاری ہو چکا تھا. ہم نے کیا کہا تھا اذا میں یہ تھا کہ اذا فقط کیا ہے فعل ماضی جملے فعلیہ پہ داخل ہوتا ہے. لیکن اذ کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ اذ جملہ اس میں جملے فعلیہ دونوں پہ داخل ہوتا ہے جیسا کہ اس کے بارے میں بیان کر چکے. وقت بینا مطلوب فعل بنیا ٹھیک ہے. اور اگر یہ فعل مبنی سے پہلے آ رہا ہے نہیں فعل ماضی جو کہ مبنی ہوتا تھا تو اس سے پہلے کیا اختیار ہے کیا دونوں جائز ہے لیکن اختیار ہم نے کیا کیا ہے کہ مبنی ہوگا ان شاء اللہ. وقبل فعل معرب او مبتدا عارب اور اگر مضاف واقع ہو کس سے معرب اور مبتدا سے ہاں نہیں معرب اور مبنی مبتدا سے پہلے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا اس صورت میں آپ کے لیے اس کو مضاف کو معرب پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے. ومن بنا فلا یہاں پہ بھی دوسری صورت بھی جائز ہے ٹھیک ہے کہ اگر اس پہ جواز بھی ہے البتہ جس نے جواز پڑھا اس نے غلط نہیں کیا. فلن یفند یعنی فلن یغلط. والزموا اذا اضافه الى جمل الافعال كهن اذا اعتلا. ٹھیک ہے دیکھیے وہ بات ہو گئی. یہ اس سے پہلے کیا کہا تھا بیت میں کہ از کی صورت ہوگی مضاف کی جس طریقے سے از جملے اس میں جو پھر دونوں پہ داخل ہوتا ہے اس طریقے سے یہاں پہ مضاف تھا. اب لیکن کبھی جو اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ بعض صورتیں ہوتی ہیں مضاف کی وہ کہ اذا اگر ایزا جو کیا ہے مضاف ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ جملے فعلیہ پہ ہی داخل ہوتا ہے. کہن ایزا اطلا پہلے شاید کیا ہے ایزا کا داخل ہوا ہے کس پر جملے فعلیہ کے پر. واشار فی البیت الی ما تقدم ذکرہ ٹھیک ہے من ان ایزا تلزم الاضافۃ الی الجمل الفعلیہ
یہ بات وہ ہے کہ جس کا اشارہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اذا کی اضافت ہمیشہ جملے فعلیہ ہی کی طرف ہوتی ہے. ولا تضاف الی الجملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی. خلاف للاخفش والکوفیین. ٹھیک ہے، اخفش و کوفیین کے برخلاف کہ انہوں نے اذا کی اضافت کو جملے اسمیہ کی طرف بھی کہا ہے. فلا تقول اجیؤک اذا زید قائم، یہ پہلے والے قول بنا پر جائز نہیں ہے. واما اجیؤک اذا زید قائم فزید مرفوع بفعل محذوف. لیکن اگر کہیں پہ آپ کو مل جائے گی تو تعویل کرنا ہوگا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ زید یہاں پر کیا ہے، مبتدا کی بنا سے مرفوع نہیں ہے بلکہ فعل محذوف کی بنا پر مرفوع ہے. اور انشاءاللہ ولیس مرفوع علی ابتدا، یہ مرفوع ابتدا کی بنا پر مرفوع نہیں، مبتدا نہیں ہے. ہاذا مذہب و سیبوہ ہے. انشاءاللہ یہ سیبوہ کا مذہب ہے. ٹھیک ہے، جئتک اذا قام زید مثلا قائم مثلا. وخالفه الاخفش وجوز كون مبتدا خبره الفعل الذي بعده. اور یہاں پر کیا کہا ہے؟ ہاں، سیبوئے کا کاٹ کر دیا انہوں نے. کیا یعنی سیبوئے کے برخلاف یہ مذہب ہے کہ نہیں، اس کو داخل کیا جا سکتا ہے مبتدا کے اوپر، اور خبر کس کا کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو کہ موجود ہے یہاں پر. واضح انشاءاللہ. ہاں، زید مبتدا اور قامہ جو ہے وہ فعل و فاعل فی محل رفع خبر لمبتدا. نہیں، فعل محذوف نہیں مانیں گے. اخفش بخلاف کس کے؟ سیبوئے کے. وزعم الصرافی انه لا خلاف بین سیبوئہ والاخفش فی جواز وقوع المبتدا بعد اذا. اب دیکھیے تو یہاں پر تین نظریے، دو نظریے ہو گئے. ایک سیبوئے کا کیا نظریہ ہے کہ اذا اگر مضاف ہوگا تو فقط جملہ فعلیہ کی طرف ہوگا، اگر اسمیہ کی طرف ہو گیا تو اس کی تعویل کریں گے، وہاں پر فعل کو محذوف مانیں گے. اخفش نے کیا کہا اور کوفیوں نے کہ اذا جو ہے جس طریقے سے جملہ فعلیہ کے پر داخل ہوتا ہے اس سے جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے. صرافی آئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دونوں میں جمع کہا کہ اصل میں آپ ہم سمجھے نہیں، اصل میں سیبوئے وہی کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اخفش کہنا چاہ رہے ہیں. ہم جمع کر سکتے ہیں دونوں کے قول میں. کیسے سنیے گا؟ وزعم الصرافی انه لا خلاف بین سیبوئہ والاخفش. اخفش اور سیبوئے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فی جواز وقوع المبتدا بعد اذا، اس بات میں کہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے اذا کے بعد. ہاں، سیبوئے بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں مگر کیسے؟ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي خَبَرِهِ. بلکہ ان دونوں میں اختلاف اس بات پہ نہیں ہے کہ اذا کے بعد مبتدا آتا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ محل خلاف مبتدا خبر کے بارے میں ہے. انشاءاللہ ہاں، کہ خبر کیا فعل واقع ہوگی نہیں ہوگی. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي خَبَرِهِ فَسِيبُ يُوجِبُ أَن يَكُونَ فِعْلًا. سیبوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو فعل ہوگا وہ کیا، اس کا جو خبر ہوگی وہ فعل ہوگی. یوجب ان یکون فعلا. ٹھیک ہے. والاخفش یوجب ان یکون اسما. اور جبکہ اخفش نے کیا کہا کہ جائز ہے کہ وہ اسم بھی ہو سکتا ہے. فیجوز اجیؤک اذا زید قائم. بات انشاءاللہ. یہ کس نے کہا؟ اخفش. جعلوا زید مبتدا عند سیبوئہ والاخفش. ہاں، تو زید جو کیا ہے؟ دیکھیے اذا کے بعد مبتدا عند الاخفش بھی اور عند سیبوئہ بھی ہے. ویجوز اجیؤک اذا زید قائم عند الاخفش فقط. بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک. لمفہم اثنین معرف بلا تفرق اضیف کلتا و کلا. بہت آسان سی بات ہے. کلا و کلتا والی اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں. من الاسماء الملازمة للاضافة لفظا ومعنى کلتا و کلا. ٹھیک ہے. کلا اور کلتا یہ ان اسماء میں سے ہیں کہ جو ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہوتے ہیں، لفظاً بھی ٹھیک ہے اور معنن بھی. واضح انشاءاللہ. ولا یضافان الا الی معرفہ. ہاں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ کی طرف جو کیا ہے مضاف ہوتے ہیں، نکرہ کی طرف نہیں ہوتے. مثنى لفظا و معنن. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ لفظاً و معنن مثنى ہوا کرتے ہیں. جاءنی، اس لیے اس کو اعراب بھی جو دیا جاتا ہے، ان کو دیکھیں نا قطر وغیرہ پڑھیں گے تو ان کو ملحقات مثنى میں سے قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. جاءنی کلا الرجلین. پہلے شاید کیا ہے کہ کلا کی اضافت تو یہ ہے الرجلین الف لام کے داخل ہے. وکلتا المرأتین. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے لفظاً کی. اور معنن ہاں، مثنى لفظاً و معنن او معنن دون لفظ، یا پھر یہ کہ فقط معنن ہوتے ہیں لفظاً نہیں ہوتے. نہ جاءنی کلاہما. ٹھیک ہے. اور جاءنی کلتاہما. واضح انشاءاللہ. یہاں پر فقط معنن ہے لفظاً نہیں. ومنہ قولہ، یعنی اسی میں سے کہ فقط معنن ہے لفظاً نہیں ہے. ان للخیر وللشر مدى وکلا ذلک وجہ وقبل. ٹھیک ہے. محل شاید کیا ہے کہ ہاں یہاں پر جو کیا ہے وہ ذالکہ کی طرف اشارہ ہے. واضح انشاءاللہ. اور یہ مثنیٰ کیا ہے؟ مثنیٰ یہاں لفظاً ہاں نہیں، فقط معنن ہے لفظاً نہیں ہے.
مانن ذالکہ میں مانن ہے مانن ہے، لفظ نہیں ہے. بتا دیں انشاءاللہ. دیکھیے یعنی اسماء دائم الاضافہ میں سے کلا اور کلتا ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا شرط یہ ہے کہ یہ ہمیشہ معرفہ کی طرف کیا ہوتے ہیں، مضاف ہوتے ہیں. ان کے اندر مثنیٰ کا معنی پایا جاتا ہے یا تو لفظاً و مانن یا پھر مانن فقط. لفظاً و مانن کی مثال جہاں کلا رجلین کلتا المرأتین، فقط مانن کی مثال جو کیا ہے وکلا ذالکہ. ذالکہ سے اشارہ کس طرف ہے، مثنیٰ مراد ہے یہاں پر مانن. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لِمُفْهَمِ اثْنَيْنِ مُعَرَّفٍ. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے کہ دو کا معنی یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. واحترز بقولی بلا تفرق. بلا تفرق سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے اس کو اردو میں بتا ایسے تب بات سمجھ میں آئے گی. ایک ہوتا ہے مع تفرق، ایک ہے بلا تفرق. تو یہ جو کلا اور کلتا ہے نا، سنیے گا، کلا اور کلتا یہ دو کا معنی دیتے ہیں، تسنیہ کا معنی دیتے ہیں بلا تفرق. بلا تفرق کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. کیا دیکھیے جاءنی کلا، جاءنی ٹھیک ہے، کلا زید و عمر، کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ کہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں زید و عمر دو کا معنی تو ہے لیکن یہ مع تفرق ہے. واو ہاں حرف عطف ہے، اور عطف اور معطوف دونوں ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں، مغایر ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کلا اور کلتا میں اثنین کا معنی پایا جاتا ہے لیکن یہ بلا تفرق ہونا چاہیے. جیسے کلا الرجلین کلتا المرأتین، لیکن یہاں پر دو تو معنی ہے لیکن یہ حرف عطف کے ساتھ ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو سنیے گا وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِ بِلَا تَفَرُّقٍ. آخر میں جو بلا تفرق کی قید لگائی ہے مصنف نے بیت میں، یہ بلا تفرق سے کیا اعتراض کیا ہے ان مثالوں سے کہ جہاں پر دو کا معنی تو ہو اثنین کا مگر کیا ہو، مع العطف ہو، واو کے ساتھ ہے. من معرف افہم اثنین بتفرق، ان معرف سے کہ جو معرفہ ہو اور دو کا معنی بھی سمجھائے، دو معنی بھی دلالت بھی کرتا ہو لیکن کیا ہے، تفرق کے ساتھ، فرق کے ساتھ. فإنه لا يضاف إليه کلا و کلتا، وہاں پر کلا و کلتا کی اضافت نہیں ہوتی. جیسے ہم نے کہا کہ جاءنی کلا زید و عمر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. فلا تقول کلا زید و عمر جاء وقد جاء شاذا. ہاں یہ کہ بیت شعری میں ہم نے کہا کہ ہر چیز جائز ان کے ہاں. کلا اخی و خلیلی، محل شاید یہی ہے، ہاں اخی اور خلیلی، ٹھیک ہے. یہ دونوں. ولا تضیف الی مفرد معرف، وہ بیت بھی واضح ہو گئی ہے چلیے چونکہ ساری بات بیت کے متعلق ہی تھی. ولا تضیف لمفرد معرف عیا وان کررتها فاضف، ٹھیک ہے. او تنوی الاجزاء واخصصنا بالمعرفة موصولة عیا وبالعكس الصفة وان تكن شرطا او استفهاما فمطلقا کمل بها الکلام. آسان سی بات ہے، اس کو پڑھنے کی پھر تبدیل ہو جائے گی. من الاسماء الملازمة للاضافة معنى ایو، ٹھیک ہے. ایو کیا ہے، یہ دائم الاضافہ میں سے ہے البتہ مانن. ولا یضاف الی مفرد معرفہ، ٹھیک ہے. اور اس کی اضافت جو ہے کیا ہے، مفرد معرفہ کی طرف نہیں ہوتی ہے مگر کب، کہ جب آپ اس مفرد معرفہ کیا کیجئے، تکرار کر دیجئے. الا اذا تکررت، ٹھیک ہے. ومنه قوله الا تسألون الناس ایو، ایے و ایوکم. اگر دیکھیے یہاں پر محل شاہد کیا ہے کہ ایوکم والی، ایو کی اضافت ہوئی ہے کس کی طرف، معرفہ کی طرف. ہم نے کہا کہ معرفہ کی طرف مفرد معرفہ کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی مگر کب، جب اس کی تکرار کرتے. تو یہاں پر کیا ہے، مفرد ہے، ٹھیک ہے، اور معرفت اضافت ہے مگر کیا چونکہ اس میں آپ نے تکرار کر دی لہذا یہ جائز ہے. اور انشاءاللہ ہاں اس طریقے سے ایو کی اضافت ہو سکتی ہے مفرد کی طرف. کب، جب آپ مفرد سے کیا ہے، اجزاء کا قصد کریں. او قصدت الاجزاء، یا پھر یہ کہ آپ نے کیا ہے، اجزاء کا قصد کیا ہو، ٹھیک ہے. قولی کا ایو زیدین احسن، یہاں پہ محل شاہد کیا ہے کہ ایو کی اضافت معرفہ کی طرف ہوئی ہے، مفرد معرفہ کی طرف. اور انشاءاللہ اور یہ آپ کا کرنا درست ہے. کہا کیوں، اس لیے کہ یہاں پر جب جواب آئے گا نا تو کیا جواب آئے گا، ہاں کہ خلقہ اور انشاءاللہ او انفہ او عینہ. یہ ہاں تو یہاں پر کیا ہے، ایو اجزاء زیدین احسن ولذلك يجاوب بالاجزاء فيقال عینہ او انفہ. واضح انشاءاللہ. وهذا انما يكون فيها اذا قصد بها الاستفهام. یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایو سے کیا ہے، ایو استفہام کا معنی سمجھیں گے. وہ ایو تکون آتا دیکھیے، اب ایو کیا ہے، کبھی استفہامیہ ہوتا ہے، کبھی شرطیہ اور کبھی صفہ اور موصول. فاما الموصول فذكر المصنف انها لا تضاف الا الى المعرفه. جہاں تک ایو موصولہ کی بات ہے تو اس کے متعلق مصنف نے ذکر کیا بیت میں کہ ایو موصولہ جو ہے کیا ہے، یہ صرف اور صرف اس کی اضافت کیا ہے، معرفہ کی طرف ہوتی ہے. فتقول یعجبنی
ایہم قائم. واضح انشاءاللہ. وذکرہ وذکر غیرہ وذکر غیر انہا تضاف الی ایضا النکرہ. بعض حالانکہ نحویوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ ایہم جو کیا ہے ایوہ موصولہ جو کیا ہے اس کی اضافت کیا ہے یہ نکرہ کی طرف بھی ہو جاتی ہے. ولکنہ قلیل حالانکہ یہ کم ہے. نحو یعجبنی ای رجلین قائم. محل شاید کیا ہے کہ ایو کی اضافت نکرہ کی طرف. پہلے والے میں ایو کی اضافہ ہم ضمیر معرفہ ہوتی ہے ہمیشہ زمان. اور ایک بات ہم نے کہا کہ ایو کبھی جس طریقے سے استفہامیہ اور شرطیہ اس طریقے سے ایو کیا ہے کبھی وصفیہ بھی ہوتی ہے. واما الصفہ فالمراد بها ما كان صفۃ لنکرہ. ٹھیک ہے اس ایو کی مثال بات ہو رہی ہے کہ جو ایو ہمیشہ نکرہ کی طرف کیا ہو نکرہ کے لیے صفت ہو. او حال من معرفہ یا پھر حال ہو کس کے لیے معرفہ کے لیے. اسے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ الجمل بعد النکرات الصفات و بعد المعارف الحال. ٹھیک ولا تضاف الا الى نکرہ اور اس کی اضافت نہیں ہوتی کسی مگر یہ کہ نکرہ کی طرف. نہ مررت برجل ای رجل. محل شاہد کیا ہے کہ ای کیا ہے یہ صفت ہے کس کے لیے رجل کی طرف کیونکہ رجل نکرہ ہے لہذا صفت. ومررت بزید ای فتن. انشاءاللہ ای فتن یہاں پر کیا محل شاہد کہ ای جو کیا حال واقع ہوا کیوں اس لیے کہ معرفہ کے بعد ہے. ومنہ قولہ فأومأت ایماء خفیا لحبتر فللہ عین حبتر ایما فتح. محل شاہد کیا ہے محل شاہد کہ ایما یہاں پر حال واقع ہوا ہے. بات انشاءاللہ کیوں اس لیے کہ حبتر یہ ایک شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے یعنی معرفہ کے بعد وارد ہوا اس لیے یہاں پر یہ حال ہے. وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةُ وَالْإِسْتِفْهَامِيَّةُ فَيُضَافَانِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَإِلَى النَّكْرَةِ مُطْلَقًا. جہاں تک کیا ہے شرطیہ اور استفہامیہ کی بات ہوئی تو یاد رکھیے کہ ایو شرطیہ اور ایو استفہامیہ یہ مطلقاً ٹھیک ہے کیا ہے نکرہ اور معرفہ دونوں کی طرف ان کا یہ اضافت ہوتی ہیں مضاف واقع ہوتے ہیں. سواء کان مثنین مطلقاً نہیں چاہے سواء کان مثنین او مجموعین او مفردین اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الا المفرد المعرفہ سوائے کس کے مفرد معرفہ کی طرف. انشاءاللہ فانہما لا یضافان الیہ یہ مفرد معرفہ کی طرف مضاف نہیں ہوتے مگر یہ کہ کون الا الاستفہامیہ فإنها تضاف الیہ اس لیے کہ استفہامیہ ایو استفہامیہ جو ہے کیا ہے یہ مفرد معرفہ کی طرف اضافت ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. وعلم ان ایو ان کانت صفت او حالا. ٹھیک ہے اس کو مشجر بنائیے گا اگرچہ غور کر کے تو سمجھ میں زیادہ آئے گی کہ ایو جو ہے اگر صفت اور حال ہو فہی ملازمۃ للاضافۃ لفظا و معنی. ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے لفظاً اور معنی کیا ہے مضاف واقع ہوتی ہے. نحو مررت برجل ای رجل و بزید ای فتن. انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک مثال جو کیا ہے صفت کی ایک حال کی. وَإِنْ كَانَتْ اسْتِفْهَامِيَةً او شرطیہ او موصولہ اور اگر یہی ایو ٹھیک ہے ہاں اگر استفہامیہ یا شرطیہ موصولہ ہو فَهِيَ مُلَازِمَةٌ لِلْإِضَافَةِ وَمَثْلًا لَا لَفْظًا. تو یہاں پر یہ کیا ہے وہ فقط مانن جو کیا ہے مضاف ہے لفظاً مضاف نہیں ہو. نحو ای رجل عندک. واضح یہ کس کی مثال ہے یہ ایو استفہامیہ کی. وَأَيُّ عندک یہ بھی کیا ہے یہ اس کی استفہامیہ کی ہی مثال ہے. ٹھیک ہے. وَأَيَّ رَجُلٍ تَضْرِبْ أَضْرِبْ ایو شرطیہ. واضح یہاں پر کیا ہے یہ سب مضاف ہے لیکن معنن ہے لفظاً نہیں ہے. ٹھیک ہے یعنی مضاف علیہ واقع نہیں ہو رہا ہے. وَأَيَّ رَجُلٍ تَضْرِبْ أَضْرِبْ وَأَيًّا تَضْرِبْ أَضْرِبْ یہ ہے شرطیہ. ٹھیک ہے. وَيُعْجِبُنِي أَيُّهُمْ عِندَكَ یہ موصولہ کی مثال. وَأَيُّ عِندَكَ اور انشاءاللہ. وَنَحْوُ أَيُّ الرَّجُلَيْنِ اب یہاں پر کیا ہے یہ اب تک اس کی مثال دے رہے تھے مفرد کی. اب یہاں سے مثنیٰ کی مثال. أَيُّ الرَّجُلَيْنِ تَضْرِبْ أَضْرِبْ أَيُّ الرَّجُلَيْنِ تَضْرِبْ أَضْرِبْ أَيُّ الرِّجَالِ تَضْرِبْ أَضْرِبْ وَأَيُّ رِجَالٍ تَضْرِبْ أَضْرِبْ وَأَيُّ رَجُلَيْنِ عِندَكَ وَأَيُّ رِجَالٍ عِندَكَ وَأَيُّ رَجُلٍ وَأَيُّ رَجُلَيْنِ وَأَيُّ رِجَالٍ. اور انشاءاللہ کیا کہا کہ ای رجل کس میں کہا کون سی والی ای رجل تجربہ ای رجل تضرب أضرب.
ٹھیک ہے. یہ ایو رجل یا رجالین رجلين ایو رجلین ہے شرطية تدريب شرطی ہے. جی جی. وہ ای رجلین تضریب اضریب یہ بھی شرطیہ ہے. ٹھیک ہے. اور مثنیٰ. ٹھیک ہے. پہلا والا جو کیا ہے الرجلین معرفہ کے بعد ہم نے کہا نا کہ مفرد ہو یا مثنیٰ ہو یا جمع ہو، معرفہ ہو یا نکرہ، سب پر داخل ہو جاتے ہیں. وہ ای رجلین تضریب اضریب یہ نکرہ کی مثال، نکرہ پہ داخل ہوا ہے اور مثنیٰ ہے. اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، بہت ان شاء اللہ غور کر لیجئے گا. وہ ای رجال جمع کی مثال ہے اور معرفہ ہے. ای رجالین نکرہ کی مثال ہے اور جمع ہے. ای رجلین مثنیٰ کی مثال ہے اور تثنیہ ہے. اس طریقے سے آخری بس ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ مفرد معرفہ کے لیے فقط استفہامیہ ایو استفہامیہ وارد ہو سکتی ہے مفرد معرفہ کے لیے. کافی نہیں کافی کہاں بہت ہے. ایک اور باقی ہے صفحہ، بس خالی مثالیں اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ پڑھ کر آسانی میں ختم ہونے. وَأَلْزَمُوا إِضَافَةَ لَدُنْ فَجَرْ وَنَصْبُ غُدْوَةً بِهَا عَنْهُمْ نَدَرْ وَمَعَ مَا قِبِيهَا قَلِيلٌ وَنُقِلْ فَتْحٌ وَكَسْرٌ لِسُكُونٍ يَتَّصِلُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُلَازِمَةِ لِلْإِضَافَةِ لَدُنْ وَمَعَ. ٹھیک ہے. وہ اسماء کے جو ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لدن اور معا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ اسماء دائم الاضافہ میں سے. فَأَمَّا لَدُنْ فَلِابْتِدَاءِ غایت زمان و مکان. جہاں تک لدن کی بات ہے تو یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ یہ ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، چاہے وہ زمان میں ہو یا مکان میں ہو. وہ ہے مبنیۃ عند اکثر العرب. اور لدن جو کیا ہے اکثر نحویوں کے نزدیک جو کیا ہے یہ مبنی ہوتا ہے. لشبہہ بالحرف فی لزوم استعمال واحد. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ ایک صورت پہ آتا ہے. جس طریقے سے حرف ہمیشہ ایک صورت پہ آتا ہے تو اس گویا کہ اس طرح سے یہ حرف کے مشابہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ وہ ظرفیہ و ابتداء الغایہ. اور یہ کیا ہے؟ ظرفیت کے لیے ہوتا ہے اور ابتداء غایت کے لیے ہوتا ہے. وعدم جواز الاخبار بها. اور اسی ذریعے سے جو کیا ہے خبر نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. ولا تخرج عن الظرفیت الا بجرها بمن. اور یہ ظرفیت سے خارج نہیں ہوتا، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، مگر یہ کہ من کے ذریعے سے. من داخل تب حرف جر کے ظرفیت سے خارج ہوگا، یعنی مجرور ہو جائے گا. وهو الكثير فيها. اور یہی اس کے اندر کثرت سے ہے. ولذلك لم ترد في القرآن الا بمن. یہی وجہ ہے کہ لدن جہاں بھی آیا ہے یہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ من کے ساتھ آیا اگر خارج ہوا ہے تو. كقول تعالی وعلمناه من لدنا علما. ایک بات ٹھیک ہے، محل شاہد من لدنا. قوله تعالی لينذر بأسا شديدا من لدنه. من لدنه محل شاہد. وقیس تعربها. البتہ یہ قیس نے اس کو یعنی قبیلہ قیس اس نے کیا اس کو ومنه قراءة ابی بکر عن عاصم. یہ کیا اس کو مورب پڑھا ہے کیا؟ لینذر بأسا شديدا من لدنه لکنہ اسکن الدال. ایسی پڑھ، لیکن کیا ہے دال کو کیا ہے ساکن پڑھا ہے. وہ اشمہ الضم. اور ضمہ کو کیا ہے اس کو اشمام کے ساتھ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے کسرہ اور ضمہ کے بیچ میں. قال المصنف ويحتمل ان يكون منه. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیت ہے انہی میں سے مثال میں سے ہو کیا کہ تنتهز الرعدة فيه زهيري من لدن الزهر. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو قیس والی وہ ہے قرات ابی بکر ناصمی اس والی میں ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں کہ لدن من لدن پڑھا جائے گا. ویجر ما ولی لدن بالاضافۃ الا غدوۃ. ٹھیک ہے. اور ما کو سنیے گا، ما کو لدن کے بعد سے ویجر ما ولی لدن بالاضافۃ الا غدوۃ فانہم نسبوها بعد لدن. ٹھیک ہے. ہاں وہ یجر ما ولی لدن کے بعد جو آئے گا اس میں ما موصولہ یعنی الذی وقع بعد لدن، جو لدن کے بعد واقع ہوگا اس کو کیا پڑھیں گے؟ وہ مضاف وہ مجرور بالاضافہ ہوگا سوائے کس کے؟ غدوتن کے. کیوں؟ اس لیے غدوتن کیا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے لدن کے بعد. اس کی مثال سنیے. وما زال مہری مزر القلب منہم لدن غدوتن. محل شاہد کیا ہے کہ دیکھیے ہاں جو بھی اسم لدن کے بعد آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے سوائے غدوتن کے، یہاں پر وہ منصوب ہے. وہی منصوبتاً علی التمییز. ہاں سوال یہ کہ بھائی اگر غدوتن ہے منصوبہ تو منصوب علی کس بیس پہ ہے؟ تو کہہ رہے منصوب جو ہے علی نحو التمییز ہے. وہو اختیار المصنف ولہذا قال ونصب غدوتن ونصب غدوۃ بها عنہم نذر. وقیل هي خبر لکان المحذوف. ہاں
لدن کانا غدوتن ہوگا گویا، والتقدیر لدن کانت الساعۃ غدوتن، یہ ویجوز فی غدوت الجر، اور غدوتن کو جر بھی پڑھا گیا ہے، وہو القیاس ونصبها نادر فی القیاس، اور اس کو منصوب پڑھنا یہ کیا ہے، کم ہے. فلو اطفت علی غدوت المنصوبہ بعد لدن جاز النصب عطفا اللفظ والجر مراعۃ للاصل. ٹھیک ہے، بس اگر آپ نے غدوتن کے اوپر، جو کہ غدوتن منصوبہ ہے نا، اگر اس کے اوپر کسی چیز کو عطف کیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو جاز النصب عطفا النصب، اگر لفظ کو دیکھا جائے تو چونکہ غدوتن منصوب ہے تو وہی منصوب ہو جائے گا جس کو آپ عطف کر رہے ہیں. والجر مراد، اور اگر اصل کو دیکھا جائے آج انشاءاللہ کہ مضاف الیہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے. لدن غدوتن و عشیتن و عشیتن دونوں پڑھا جا سکتا ہے. بات آتی انشاءاللہ، بات آتی. ہاں، کہہ رہے کہ قیاسن کیا ہے، لدن غدوتن کیا ہے، جر ہے، ٹھیک ہے، اور خلاف قیاس کیا ہے، نادر یہ ہے کہ نصب ہے. بس دونوں استعمال ہوا ہے، تو اگر آپ کسی چیز کو اس پر عطف کر رہے ہیں تو دونوں آپ کر سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. آج انشاءاللہ. وحق الکوفیون الرفع فی غدوۃ بعد لدن وهو مرفوع بکان المحذوفہ. ٹھیک ہے، ہاں، اور کوفیوں نے کیا کہا ہے، کوفیوں نے کہا کہ یہاں پر رفع ہے، غدوۃ بعد لدن کے بعد جو کیا مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس کے ذریعے سے، کانا ہے، کانا کے ذریعے سے، اور یہ کانا کون سا، کانا ناقصہ نہیں بلکہ کانا تامہ. ٹھیک ہے، ہاں، والتقدیر لدن کانت غدوۃ عظیم شلوہ کانا تامہ، عظیم شلوہ گویا اس کا فاعل ہو جائے گا. وَأَمَّا مَا اسْمٌ وَأَمَّا مَا فَالْاسْمٌ فَالْاسْمٌ لِمَكَانِ الْمُسْتَصْحَابِ أَوْ وَقْتِ. چلیے بات ختم ہو گئی. یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیے گا، یعنی گویا کہ لدن میں، لدن کے بعد غدوتن میں تین نظریہ ہیں، نصب بھی ہے، جر بھی ہے اور عطف بھی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ماں کی بات ہے، چونکہ کہا تھا کہ دو حرف جو اسماء دائمہ الاضافہ میں سے ہیں، ماں، تو یہ ماں کے معنی فالاسم لمکان ایسا وقت ہے، یہ اسم ہے ماں جو بولا جاتا ہے کس کے لیے، مکان استصحاب کے لیے، استفحاب کے یعنی جہاں پہ ساتھ ساتھ کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وقت یا ظرف زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. جلس زید مع عمر، آج انشاءاللہ، یعنی کیا ہے، یعنی مصاحبت، جہاں زید بیٹھا وہیں پہ عمر بیٹھا. وجاء زید مع بکر، ٹھیک ہے، یعنی جس زمانے میں زید ہے وہی زمانے میں بکر، یعنی ساتھ میں آیا. والمشہور فیہا فتح العین، ماں میں مشہور کیا ہے کہ مفتوح ہوتا ہے نا، فتح کے ساتھ ہوتا ہے. وہی معربہ، اور جب فتح ہو تو کیا ہے، معرب ہے. وفتحتها فتحۃ اعراب، اور اس میں جو فتح ہوتا ہے نا وہ فتح اعرابیہ ہے. ومن العرب من یسکنها، اور عرب میں بعض جو ہیں کہ جو اس کو ساکن پڑھ دیں. قریشی منکم وہوائی معکم، میرے شاید یہ معکم دیکھیے ساکن پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، وزعم سیبوئے، اچھا جب ساکن ہو تو کیا مبنی ہو جائے گا، ہے نا، جب وہ فتح ہے تو وہ ہاں. وزعم سیب ان تسکینها ضرورتا وليس كذلك، جبکہ سیبوئے نے کیا کہا، سیبوئے نے کہا کہ نہیں، جن لوگوں نے اس کو ساکن پڑھا ہے نا وہ ضرورت شعری کی بنا پر ہے. شارح کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ سیبوئے کا یہ کہنا درست تو نہیں ہے، وليس كذلك بل هو لغت ربیعہ، بلکہ یہ پوری قوم کا، پوری قبیلے کا کی زبان ہے یہ. وہ ہے عندہ مبنیۃ علی السکون، اور جو لوگ ساکن پڑھتے ہیں ان کے نزدیک کیا ہے، وہ مبنی علی السکون ہے. وزعم ان ساکن العین حرف، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو عین کا ساکن ہے، ان ساکنۃ العین حرف، یہ کیا، یہ حرف ہے. ود النحاس الاجماع علی ذلک، اور نحاس نے اس پر کیا ہے، اجماع کہا ہے کہ یہ حرف ہے. وهو فاسد فإن زیب ان ساکنۃ العین اسم، جبکہ سیبوئے نے کیا کہا، سیبوئے نے کہا کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے. انشاءاللہ، یعنی جب ماں کے ساتھ آئے گا تو ماں وہ حرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جبکہ سیبوئے نے کہا نہیں وہ تو ضرورت شعری کی بنا پر کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ اسم ہی ہے. تو آپ کیسے جو کیا ہے، سیبوئے جیسے یہ مخالفت کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اجماع قائم ہے، یہ جواب دیا ہے کہ آپ کیسے جی اجماع کہہ سکتے ہیں، جبکہ سیبوئے جیسا جو کہ جس کو لوگ امام کہتے ہیں نحو میں، وہ جو کیا ہے مخالف ہے. ھذا حکمھا ان ولی متحرک اعنی انھا تفتح وهو المشہور. ان شاء اللہ. ہاں، وتسکن وهي لغة ربيعة فإن وليها ساكن فالذي ينسبها على الظرفية يبقي فتحة فيقول ما ابنك. کیا کہہ رہے ہیں، کہہ کہ دیکھیے یہ ہے حکم کس کا، ماں کا. ٹھیک ہے، کب، جب اس کے بعد کوئی متحرک آئے، تو اس میں اختلاف تھا.
اکثر یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ ماں کیا مورب استعمال ہوتا ہے فتح کے ساتھ آتا ہے، بعض نے کہا کہ ساکن کے ساتھ آتا ہے، اور ساکن پھر اختلاف ہو گیا ساکن کون سا ہے. ٹھیک ہے. آنی تو انہا تفتح، یعنی حکم یہ ہے کہ وہ مفتوح ہوتا ہے، اور یہ مشہور ہے وہ تو اس کے بعد کوئی متحرک ہے تو یہ مفتوح ہو جائے گا. مفتوح ہوتا ہے، اس بات ہے. ہاں بعض نے کہا کہ وہ بھی ہوتا ہے، مقصوب ساکن بھی ہوتا ہے، البتہ یہ کہ یہ ایک خاص لغت ہے مشہور کے خلاف میں. ٹھیک ہے. فَإِنْ وَلِيَا ساکن، لیکن اگر ماں کے بعد ساکن آ جائے تو دیکھیے گا فَالَّذِي يَنْصِبُهَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ يُبْقِي فتحا، جو لوگ منصوب الظرفیہ اس کو مانتے ہیں تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، فتح آ رہا تو آئے. کیا ہے یہ بھی مفتوح ہے، ماں کے اوپر فتح، اور اس کے بعد جو فتح آ رہا ہے پڑھیں گے، مطلب جو حرکت آئے. فَيَقُولُ مَا ابْنَكَ، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پڑھنے میں. لیکن جو لوگ اس کو ساکن پڑھے لغت ربیہ، تو ماں کے اوپر ساکن ہو گیا اور با کے اوپر بھی ساکن ہو گیا، تو التقاء ساکنین ہو گیا ہے نہیں. اور التقاء کا مطلب کہ بول نہیں سکتے اس کو، تو پھر اب لغت ربیہ میں مشکل ہوگی. جو لوگ فتح پڑھتے ان کو مشکل نہیں ہوگی. اس وہ کیا کہتے ہیں والذی یبنیہ علی السکون یکسرها لالتقاء الساکنین. تو جو لوگ چونکہ جو لوگ ساکن پڑھتے ہیں وہاں پر کیا کہیں گے، اس کو کسرہ دے دیں گے. کیا اذا حرک بالکسر کی تحت کہیں گے ما ابنک. واضح ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات واضح ہوئی؟